سر پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، میرے خیال میں 70-80% نشانیاں یہی نشاندہی کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ ملک بچنے والا نہیں ہے، اور ملک ٹوٹنے کے جتنے وجوہات ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ وجوہات اس وقت اس کے ہمیں اپنے ملک میں دیکھ رہے ہوں گے۔ چیئرمین صاحب، یہ جو اداروں کے بیچ میں لڑائی ہے یا لڑائیاں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ ادارے جو اس ملک کے پلرز ہیں، اگر وہی آپس میں لڑیں گے، جو بھی ادارہ کمزور ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلر کمزور ہوگا، اور پلرز میں سے ایک بھی پلر اگر کمزور ہوتا ہے تو چھت گرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھت ہوا میں کھڑی رہ جائے گی۔ میرا اشارہ ہے جناب سر، سپریم کورٹ اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، اس کی جو آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہے اور عرصے دراز سے چل رہی ہے، وہ اس سسٹم کو بھی سبوٹاج کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے سر اس لڑائی کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا، بلکہ یہ مثال پاکستان میں بن گئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں پر ان فیصلوں پہ عمل نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور ملک میں یہ ممکن ہے کہ سب سے بڑی عدالت فیصلہ کرے گی اور اس کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ حکومت یا ریاست کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دی، ٹھیک یا غلط وہ بحث بعد کی بات ہے، لیکن اس تاریخ پہ الیکشنز نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹس کی بات کی، ٹھیک یا غلط وہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیصلہ ریاست پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سینٹ میں پختونخوا سے 9 یا 10 سینیٹر جن کا حق بنتا ہے وہ نہیں آئے، 11 ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں ہے، ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، جو اس ٹرم کے 11 سینیٹرز اور پختونخوا ایک پورے صوبے کا مینڈیٹ۔ اب کون غلط ہے کون صحیح ہے وہ بحث بات کی بات، لیکن میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کے بیچ کا جو تصادم ہے، یہ ادارے کو کمزور کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اس تصادم کی بنیاد پہ کوشش شاید کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے یا حکومت کمزور ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کمزور ہو جائے۔ بدقسمتی سے یہ جو بھی کمزور ہوگا پاکستان کے لیے